نیو یارک میں ایک شاندار ایونٹ کا اہتمام کیا گیا جس کے میزبان ڈاکٹر افضل احمد ملی اور ظفر اقبال تھے، اور اس ایونٹ کے چیف گیسٹ پاکستان سے آئے ہوئے سینئر جرنلسٹ آفتاب اقبال تھے۔ نیو یارک میں موجود سینئر رہنماؤں نے آفتاب اقبال کا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا۔ شو کا نام گپ شپ ود آفتاب اقبال رکھا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا جو اختتام ہے You're most welcome. Thank you very much, everybody, and my special thanks to you for waiting so patiently. And you know why. I had to travel all the way from Maryland here, but it was full of traffic, terrible traffic. We never expected, we never anticipated that. And however, I feel very good that you people are so patient and you are so rosy, you are so full of life. No complaints, no nothing. So thank you very much to you. کے لیے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ باقی سیاست کا جو حال ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور سیاست نے جو حال کر رکھا ہے ملک کا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم پالیٹکس پہ کوئی بات نہ کریں۔ حتیٰ کہ یہ پوچھنا بھی پاکستان کدھر جا رہا ہے، پاکستان کا کیا بننے والا ہے، یہ بھی مدر آف آل کوسچنز ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو پھر اس کے ساتھ بے شمار سوالات اور اٹھیں گے۔ تو لے دے کر پھر بچتا یہی ہے کہ شو کیوں نہیں شروع ہو رہا، شو کے رستے میں رکاوٹیں کیا ہیں، کون کون آپ کو اب چھوڑ کے گیا ہے اور کون کون اب آ رہا ہے، یہ چلے کیوں جاتے ہیں اور پھر واپس کیوں آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دلچسپی کا باعث ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کوئی سوال، اور میں آج کل کدھر ہوں یہ میں بتا سکتا ہوں، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کیوں ہوں یہ نہ پوچھے گا، کیونکہ پھر بات اسی طرف جا نکلے گی، کیونکہ میں بالرضا اور رغبت وہاں پہ نہیں ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر شکر الحمدللہ میں انٹرنیشنلائز ہو گیا ہوں۔ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ کرنے کو ابھی باقی ہے جو وہاں جا کے معلوم ہوا، تو یہ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہو گیا ہے۔ وہ یہ بھی کلیشے ہو گیا کہ کبے نو لت راس آ جاندی، تو مجھے بھی راس آ گئی تھی اور بہت ساروں کو آئی ہوئی ہے اس وقت، لیکن ادھر بھی جائیں گے تو پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں یہ ساری حد بندیاں کر کے اب گزارش کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے اینی تھنگ وہ پوچھے۔ جی آفتاب بھائی ویلکم۔ اور یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ سوشو اکنامک ہیں، اور چونکہ آپ اس ملک میں بیٹھے بھی ہیں، آپ کا اصل میں جو ڈومین ہے وہ ہے کمیونٹی کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ ڈالنے والا، انفلوئنس کرنے والا۔ تو آپ آنے والے فیوچر کے پروگرامز میں کوئی ایسا سیگمنٹ بنا لیں یا کوئی پروگرام ایسے کریں جس میں اوورسیز پاکستانیز جو اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں نا، ان لوگوں کو بلا کے 5 منٹ یا 10 منٹ یا فون پہ لے کے یا ویڈیو پہ لے کے نا، وہ جو عام پاکستانی لوگ ہیں ان لوگوں تک یہ میسیجز پہنچائیں کہ طنز و مزاح کے علاوہ سنجیدہ جو سوشل اکنامک پرابلمس کو حل کرنے کے لیے جو لوگ بزنس مین ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں، ان لوگوں کا ویژن تاکہ آپ لوگوں تک جائے، آپ کے انفلوئنسر ہونے کا فائدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچے، بجائے کہ اب دیکھا دیکھی ہر چینل نے وہ جناب طنز و مزاح کے پروگرام شروع کر دیے ہیں۔ لیکن وہ طنز و مزاح کے نام پہ اور صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے ادھر آنے کی اجازت میری بیٹی نے اس شرط پہ دی کہ آپ اسپیکر پہ آفتاب صاحب کو بولیں گے کہ آئی ایم بگ فین آف یو، ویری کائنڈ آف یو، میری بیٹی شوال، آئی اپریشیٹ ہر، میری اس کے لیے بہت محبت، دعائیں، اور پوری فیملی کے لیے میری طرف سے ریگارڈ۔ بہت سارے پروگرام دیکھیں and I'm a big fan of yours. Your humor, your humor, particularly humor and everything is amazing. We want to talk about politics so we can. So I think we'll stick with that. راجو جی یہ بتائیں، آج کل آپ دبئی میں ہیں شاید؟ جی دبئی اینڈ شارجہ۔ اور کوئی پروگرام وغیرہ کہیں سے کر رہے ہیں یا یوٹیوب میں یا کہیں؟ جی بات یہ ہے کہ میں نے ہم اپنے چیف گیسٹ کو بلاتے ہیں اسٹیج پہ، مسٹر آفتاب اقبال۔ ایکچولی ڈاکٹر مالی ہیں، انہوں نے آج کا پروگرام جو ہے آرگنائز کیا ہے، اور پروگرام کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ نعت خوان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم. کہ ہم لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں. میرا ایک پالیٹکس کے میں فارمسسٹ ہوں لیکن پالیٹکس سے بھی میری دلچسپی ہے. میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے لیکن سوال پیپل پارٹی کے حوالے سے نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مصداق جمہوریت جو ایک معاہدہ ہوا تھا تو اس کو اگر ہمارے جو پاپولر لیڈر ہیں عمران خان صاحب اگر وہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیتے مضبوط کر دیتے جو ہماری انٹرونشنل فورسز ہیں ان کو ہم کمزور کر سکتے تھے تو وہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا. آئندہ مزید یو ایس اے کی لیٹسٹ خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستانی امریکن نیوز چینل اینڈ نیور فارگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.